بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی تفہیم عبارت پڑھی تھی اور آج بھی ہمارے پاس تفہیم عبارت میں سے تفہیم نمبر 4 ہے، یعنی عبارت جو ہے وہ 4 نمبر ہے۔ تو آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تفہیم عبارت میں جو 4 نمبر کی تفہیم ہے وہ کون سی ہے۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس تفہیم عبارت ہے۔ ہم نے جو گزشتہ لیکچر میں تفہیم عبارت کی تھی انہی کا سلسلہ آج بھی موجود ہے۔ اسی سلسلے میں سے ہم نے چوتھی جو عبارت ہے تفہیم عبارت، آج ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے اس پیراگراف کی طرف، اس تفہیم عبارت کی طرف، اور اس کے سوالات کے جوابات بھی ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے پاس جو آپ کی کتاب موجود ہے اس کو بھی نکال لیجئے گا۔ آپ جیسے جیسے مجھے سنتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جواب بھی واضح ہوتے جائیں گے۔ تو آپ اپنی عبارت پہ دیکھیے گا۔ عبارت نمبر 4 ہے میرے پاس۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برصغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ جذبہ حریت کہتے ہیں ایک سچا جذبہ، ایمانی جذبہ، یعنی جہاد کا جذبہ۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کو مزہ تو چکھا ہی دیا۔ استحصالی کہتے ہیں ایسا شخص جو آپ کا حق مار لے۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے عملی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم کیا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جد و جہد کامیابی کے قریب جا پہنچی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے اور قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی، یعنی اللہ کا نام لے کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد و تنظیم اور ایمان، قائد اعظم کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام، عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارے پاس پیراگراف جو ہم نے ایک بار اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ میں یہاں پہ کیونکہ ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے اسے جب حل کرنا ہے تو 3 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ نہیں۔ 3 دفعہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر 3 دفعہ پڑھ کے بھی اچھی طرح پیراگراف کی سمجھ نہ آئے تو اسے 1-2 بار اور پڑھ لیجئے اور اس کا معنی مفہوم سمجھیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آئیے اس کے سوالات کو پڑھتے ہیں اور ان کے جواب دیکھتے ہیں۔
پہلا سوال بنتا ہے سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ جواب ہے برصغیر میں مسلمان رہنماؤں کا تذکرہ کیا جائے تو سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں بھرپور کردار ادا کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آج بھی آزادی کی جنگ لڑنے والے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی بہادری کے قصے آج بھی مشہور ہیں، آج بھی لوگ اپنی داستانوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف اور اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں تحریر کیجیے۔ جواب ہے 1857 میں آزادی کے علم برداروں کا اس قدر نقصان ہوا جس کا اندازہ کرنا ممکن ہے ناممکن ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کو تہذیب اور تاریخ کو مسح کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، ان کی ذاتی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہمارے پاس تھا دوسرا سوال اور اس کا جواب۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کو اور دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ جواب، علامہ اقبال مرحوم کے خواب کو ہم استعاراتی انداز میں، استعاراتی انداز کہتے ہیں، استعارہ سے لفظ نکلا ہے اور استعارہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار۔ مراد یہاں پہ وہ ایک ادھاری خوبی، ادھاری بات لے کر وہ یہاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم کے خواب کو ہم استعاراتی انداز میں لے سکتے ہیں۔ اس خواب سے مراد ایک ایسی سلطنت کا قیام تھا جس میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی خواب کو قائد اعظم نے عملی صورت پاکستان کی صورت میں عطا کیا۔ جی پیارے بچوں، اب سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 4۔ اس سوال نمبر 4 کو پڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سوال بنتا ہے سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ جواب، سرد جنگ سے مراد مکالماتی جنگ یعنی ڈائیلاگ ایور، یعنی کہ ایسی جنگ جو مکالماتی جنگ ہو۔ سرد جنگ سے مراد مکالماتی جنگ ہے جس میں سفارتی محاذوں پر جنگ لڑی جاتی ہے، جس میں فتح حاصل کرنے کے لیے سفیروں کو بین الاقوامی و قومی معلومات سے آگاہی از حد ضروری ہوتی ہے، یعنی بے حد ضروری ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ سوال نمبر تھا ہمارے پاس 4۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ جی دیکھیے گا، جواب ہے ہمارے پاس دنیا میں رہنے والے لوگ مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا رہن سہن، بول چال، رسم و رواج اور عقائد کو تہذیب و ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تہذیب و ثقافت سے کسی بھی ملک کی افراد کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کا پیراگراف نمبر 4 جو ہم نے اچھی طرح کر لیا۔ ہم نے معنی دیکھے اور اس کے سوالات کے جوابات دیکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پیراگراف اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ کے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے پیراگراف کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔